آپ بسا اوقات اپنی بات کی سپورٹ میں تاریخی روایات کا سہارا بھی لیتے ہیں جن کی اسناد میں بھی کلام ہوتا ہے، اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ ابن یمان اس میں شامل نہ ہو. کسی سعودی مولانا نے آپ کے خلاف کلپ بھی بنایا. او سعودی مولانا صاحب کو تو صبر ہی نہیں آ رہا. او مولانا چھڑ دو جدو کوئی شے نہیں سی اس ٹائم دے کلپ چڑھا رہے ہیں. انہوں رہن دو اللہ دے بندے، وہ ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں، انہوں کرن دو. ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے جی آپ کی جب یعنی ذریعہ معاش یہی ہو تو آپ کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنی چاہیے، کرنے دیں ان کو. آپ میرا کوئی کلپ بھی دیکھیں میرے بھائی، وہ پورے کانٹیکسٹ سے دیکھا کریں. قرآن پاک سے بھی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اٹھائیں نا. قرآن میں لکھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، چلے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. اور اس میں کتنا فرق ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے ایک ہیں. لو جی کرسچینٹی ثابت ہوگی. یہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں بات ہے. میں نے پورا مقدمہ سنی شیعہ کنفلکٹ کا مسئلہ 96 ہے، اس میں سے اس نے کلپ کاٹا اور آدھا کاٹا ہے. وہ ایک بات شروع ہوئی تھی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار رسول ہونے کے حوالے سے. میں کہتا ہوں جی یہ روایت تو تمام محدثین نے نقل کی ہے. پہلے تو ان کو پیٹیں اپنے محدثین کو جو نقل کرتے رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں. میں اس روایت کو تو چھوڑتا ہوں. مسئلہ 96 میرا عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ پہلے وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن و سنت کا علم کیا ہے. مقدمہ سمجھیں، بیچ میں سے پک اینڈ چوز نہ کریں. باقی ہم صرف حذیفہ ابن یمان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سر حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی آپ نے تو زبانی سنا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری میں ہے حضرت حذیفہ کے فضائل پہ چیپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1 رازدار رسول ہے. اگلا سوال ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس راز کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ جائے گی تو حذیفہ ابن یمان سے وہ نقشہ لے لینا، فلاں جگہ سونے کی کان نکل آئے گی تو لے لینا، کوئی ہیرے کی کان. یہ دوسرا سوال ہے نا. سر وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو اڑیاں گلاں ہوندیاں نے، بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے 7035 نمبر حدیث. یہ مجھے زبانی یاد ہے 7035 کیونکہ 70 کا عدد 35 ہوتا ہے. 7035 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. فی اصحابی، میرے اصحابہ میں 12 منافق ہیں. لو جی کیڑی دور دی گل ہے، مسلم شریف پہ ہی ہے. یہ کیڑی پڑھی ہوئی ہے؟ یہ تو پڑھی ہوئی ہے. مسلم شریف کھول لانے ہونے انٹرنیشنل نمبر اے کوڑا تے اے مدان. ٹھیک ہے جی. یہ ایچ ڈی کیمرے کا بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایچ ڈی کیمرے کا تو بڑا فائدہ ہے نا. کون بھاگ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے جی میں لبھی نہیں مسلم ہی تنوں نہیں لبھی نا، اے تنوں میں لب کے دسنا کیوں نہیں لبھی. اللہ کے فضل سے لوگوں نے تو سجائی ہوتی ہیں نا، ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ. فواد عبد الباقی کا نمبر ہے 2779 اور جو انٹرنیشنل کانٹینیوس نمبر اسلام 360 کا 7035. یہ دیکھیں جی، یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. سیدنا عمار ابن یاسر. عمار ابن یاسر کے نام سے ہی نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے ان کی آن لگائے گئے. ٹھیک ہے جی. ناسبیوں کے لیے تو یہ نام ہی بڑا خطرناک ہے نا، عمار ابن یاسر. یہ پہلے تو اندر سے دکھائیں پھر باہر والا ویسا دکھا دیں گے. فی الحال تو اس کو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی حدیث دکھائیں 7035 جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے. عمار ابن یاسر سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے جو آپ علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے کوئی آپ کو خاص بات ایسی بتائی ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ باہر والا حصہ بھی دکھائیں گے. یہ تو نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ ہو. وہ نہ کہ میں تمہیں دسنا وا اشارے وہ بٹ صاحب والی گل کے عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. تو عمار ابن یاسر نے کہا کہ ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم
یحدہ الی الناس کافہ، ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص علیحدہ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیہ آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو. لیکن انجینئر صاحب بھی آپ کو پتا ہے فوراً لیکن کہتے ہیں. عمار بن یاسر نے کیا ولیکن، یہ ولیکن عربی میں ہے، اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے. لیکن ترجمہ اردوی لیکن ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں لیکن حذیفۃ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حذیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی، جو حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق. یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم 8 لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یہ قرآن میں بھی محاورہ آیا ہے، یہ عرب کا محاورہ تھا، سورۃ الاعراف میں ہے کہ کافر جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا. اللہ گزار سکتا ہے لیکن یہ تلقی بالمحال جسے کہا جاتا ہے. 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ، ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو دبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا. یعنی ان 12 منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے. جنوں دبیلا نکلے گا جے سمجھ لویو کہ اے منافق ہے. لیکن اب دبیلا ایک کینسر کا پھوڑا ہے، وہ زیادہ لوگوں کو بھی نکل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن ہر اس بندے جس کو دبیلا نکلے وہ ضروری نہیں منافق ہو، لیکن جو منافق ہوگا اس کو دبیلا نکلے گا. اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی، ان کو کہیں کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے. تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی. عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے. جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے. میں اس لیے نہیں بتاتا، پھر وہ پرسنل والا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال یہ حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے. میں نے کہا تھا کہ ایک روایت، اب ظاہر تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو، ان کا تو ویٹیج بہت کم ہے انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے. اس میں آپ اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء کی ذرا تفاسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. وہاں پہ ان 12 منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. میرا مسئلہ 96 پورا سنیں. اس میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے. مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا. اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ وہ چند کا ذکر تھا. لگت مشکاری ہے نا، وہ چند کا. ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ 12 صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. ان کے نام حذیفہ ابن یمان کو پتہ ہے، عام صحابہ کو نہیں پتہ تھے. تو نٹی گٹی سے پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دبیلا پھوڑا اور یہ ساری چیزیں کلیئر کریں. اور میں یہاں پہ بتاؤں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا، وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے بعد تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی. ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے، صحابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا. وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے. صحابی ہوتا ہے، مسلمان نہیں. اچھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کے خلاف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، قتال کیا. منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث. صحابی مرتد ہوئے. ٹھیک ہے، صحابی کی ڈیفینیشن ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، صحبت کی، پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا.
آپ کی مبارک زندگی میں بھی کئی مرتد ہوئے ہیں. مسئلہ 96 میرا دیکھیں سر, اسی لیے پورا مقدمہ سمجھا کریں. بیچ میں سے پکے چوز کریں گے نا میرے بھائی, تو پہلی دفعہ جب کوئی ایک حنفی عالم دین جس نے, یہ بڑی میں امپورٹنٹ مثال دینے لگوں, ایک حنفی عالم دین جس نے علماء کی ڈگری لی ہوئی ہے اور بخاری اس نے سلیکٹو پڑھی ہوئی ہے, فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کو جب کوئی بتاتا ہے بخاری میں تو رفع الیدین سے طریقہ لکھا ہے نماز کا, وہ کہتا ہے اوے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس بیچارے نے پڑھی نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہمارے اہل حدیث دیوبندی بریلوی بھائیوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا, اس لیے جب ہم یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اوے اے کیا ہو گیا, ایسے ہی وہ نہیں ہوتا ہے کہ اوے رفع الیدین کتوں آ گیا, اوے یہ کیسے آ گیا کہ بخاری میں 28128 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. وہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا, یہ بخاری میں کیسے آ گیا؟ یار یہ بخاری کے شیعوں نے تو نہیں لکھی, عمار مولا علی کا ساتھی جنت کی طرف بلانے والا. تو سر پھر ہم بار بار کہتے ہیں نا, اسی لیے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اور دکھاؤ دکھاؤ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر. 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے, بخاری مسلم سے 70% اور باقی کتابوں سے, دور حاضر کے تمام محدثین کی تحکیم کے ساتھ, اردو میں بھی, عربی میں بھی, انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی. جنگ جمل, صفین, نہروان, سب کچھ اس میں کور ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, وہ سوال کدھر پورا ہی ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. آپ بعض اوقات, اچھا جی آپ بعض اوقات اپنی گفتگو میں پھکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ پھکی کس بلا کا نام ہے؟ اس کے لیے میرے بھائی آپ پنجابی ہو جائیں پہلے. ویسے پھکی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا, ہے اردو میں بھی پھکی لفظ ہے. یہ آپ مسئلہ 179 میرا دیکھیں, انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, جس میں مجھ سے 20 چلچلاتے کوسچن کیے گئے ہیں جو میرا خیال ہے عام علماء تو سن بھی نہیں سکتے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں میں سخت ہوں, میں نے ابھی تک یوٹیوب کی دنیا میں اپنے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں دیکھا. جس طرح سے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں اور جس نوعیت کے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں, سر یہ ایک دفعہ کبھی طارق جمیل اور غامدی صاحب کو کر کے دیکھیں تو آپ ان کی وہ جواب ہی نہیں دیں گے, ان کو پتہ ہے یہ گاٹے فٹ ہونے والی بات ہے. تو سر میرا کام پھر ذرا مشکل ہے نا. آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا حوالہ مجھے دیتے ہیں, یار وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یار جدو جاؤ مٹھی دوائی دینا ہے, میں وہاں سرجن, یار تیرے کو جدو کوئی مریض آندا ہے تو سیدھا چیرا مارنا ہے. بھائی میرے کو لا علاج مریض آندا ہے ادو چیرے دا ہی ٹائم رہ جاتا ہے, چیرا مار کے پینڈکس باہر کاٹ دینا, چیرا ڈالتے ہیں. تو سرجن اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کہیں کہ اس نے تو کبھی چیرا نہیں لگایا, تو ہمیشہ چیرا لگاتا ہے. اور سرجن ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ چیرا لگایا, یہ تو میری ڈیوٹی ہے. میں اختلافی موضوعات لے کے چل رہا ہوں, تو میرے تو ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں ہوں گی, تو مجھ سے نہ آپ ایکسپیکٹ کریں. پھکی کہتے ہیں جب یہ پیٹ جو ہے نا اس میں کبھی کوئی غبار وغیرہ اٹھے اور ہاضمہ خراب ہونا, تو وہ پھکی اور چورن وغیرہ کھایا جاتا. چورن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. میں نے ایک علمی طور پہ, ایک جوک کے طور پہ, اور نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح تو فرماتے تھے, اور میری پرسنل طبیعت بہت جولی ہے, یعنی میں لیکچرز میں تو نظر آتا ہوں نا, ویسے میں یعنی حصے مزاح میری بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید حزب آل سہیل احمد کی جگہ میں چلا رہا ہوتا. تو یہ پھکی کا لفظ ڈیوائز کیا تھا. الزامی جواب اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اسی کے اصول و مبادی پہ جواب دیں. مثال کے طور پر حنفی کہتے ہیں کہ جی یہ رفع الیدین جو ہے نا یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے, اسی لیے صرف پہلا کریں اس کے بعد نہ کریں, بار بار ہاتھ اٹھانا بے سکونی ہے. یہ وہ کہتے ہیں, اور وہ ایک جعلی روایت لے کے آتے ہیں تفسیر ابن عباس سے. تفسیر ابن عباس تو خود مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان دیوبندی, وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس جعلی ہے. وہ تفسیر ہی جعلی ہے جسے حوالہ لے کے آ کے الیاس گمن صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ تفسیر ہی جعلی ہے جی, ابن عباس کا قول ہے. اور قول کہاں سے نکالا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پا گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے ابن عباس کا قول ہے خشوع خضوع وہ کرتے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے. تو پھر ہم اس پہ ان کو پھکی دیتے ہیں, الزامی جواب, اس کا نام پھکی ہے. کہ اچھا یار یہ اگر برباد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے نا, بعد میں نہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار عید پہ تو تم بھی 6 کرتے ہو فالتو. تو یہ ہوتی ہے پھکی کہ تمہارے اصول اور مبادی پہ تو پھر تمہاری عید کی نماز خود غلط ہو گئی. اور یہ پھکی دینا اللہ کی بھی سنت ہے جی. سورۃ المائدہ, سورہ نساء آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں,
تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ آدم کی مثال ہے. آدم کو تو تم خدا نہیں مانتے ہو. آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا, عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ, عیسیٰ کا تو پھر بھی ماں تو تھی نا. اگر عیسیٰ ماں رکھ کے خدا ہے تو بڑا خدا تو پھر آدم ہوا نا, جس کے نہ ماں تھی نہ باپ. یہ الزامی جواب اللہ نے بھی دیا. یہ ہوتا ہے الزامی جواب, پھکی والا جواب. اور اس کو میں نے ایک سائنٹیفک نام بھی دیا ہے. ظاہر ہے سائنس کی فیلڈ کا میکینیکل انجینئر ہوں میں. اس کا نام میں نے رکھا ہے اینٹی وینم. فلسفیکل آنسر, اینٹی وینم. وینم کہتے ہیں زہر کو, اور کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا, اس کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے. اس کو اس اینٹی وینم اس کے وینم سے تیار کیا جاتا ہے, اور وہ 40 منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, 40 منٹ کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا جائے, ورنہ کوبرے کاٹ جائے کسی کو, دنیا کی کوئی ویکسین وہ بندے کو بچا نہیں سکتی. امریکہ میں سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں معاملات, اور انہوں نے ہر جنگل کے 40 منٹ کی ڈرائیو کے اندر انہوں نے ویکسینز رکھی ہوئی ہیں. پاکستان میں تو شکر ہے یہ مسئلے نہیں ہیں. بہرحال بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جی؟ اینٹی وینم سے. تو وہ وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے. تو ہم نے یہ اینٹی وینم رکھے ہوئے ہیں. تو پھر میں الزامی جواب دیتا ہوں. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ میرا کلپ ماشاءاللہ میرے کو 3 لاکھ کے قریب تو لوگ دیکھ چکے ہیں. یہاں تو 80-90 لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب. تو اس میں دیکھیں میں نے اینٹی وینم دیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یزید کے مسئلے پہ سب سے بڑھ کر رد میں نے کیا. سب سے زیادہ کلپ میرے دیکھے گئے, ملینز آف پیپل نے دیکھے. لیکن جو لوگ ڈاکٹر ذاکر کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے نالائق کہہ رہے ہیں, اس کا نام بگاڑ رہے ہیں, تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم دیا تھا کہ آپ اگر اس غلطی کے اوپر اسے لعنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے, تو سر امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا کوئی ثابت نہیں ہے حضرت حسین کے قتل کا حکم دینا یا خود قتل کرنا, لہٰذا یزید جو ہے اس پہ لعنت کرنے والے پہ لعنت خود لوٹ آئے گی. اب یہ اینٹی وینم تھا. حالانکہ میں امام غزالی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن جو غزالی کے ماننے والے, میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جتنے گالی گلوچ کر رہے ہیں یزید کے مسئلے پہ, تو آپ پھر اگر واقعی اصول اور مبادی پہ ہے نا, تو وہی گالی گلوچ پھر امام غزالی کو بھی آپ کریں اپنے اصول کے تحت. میں تو نہ غزالی کو کرتا ہوں نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو, میں تو دونوں کو غلط کہتا ہوں, علمی اختلاف کرتا ہوں بس. تو اس لیے آپ بھی ذرا یہ نہ دیکھیں آپ کے مطلب کا بندہ ہو تو آپ اس کے پیچھے جو ہے دامت برکاتم عالیہ دوسرا ہو جاتا ہے, لعنت اللہ علیہ.